گزشتہ کل ایک حدیث پیش کی تھی، اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر یہ کہا تھا کہ میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بڑے بڑے گناہ کی تفصیل کل پیش کی تھی۔ آگے چلتے ہیں دوسری نصیحت، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ نصیحت دیکھیے آپ، اس نصیحت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی سے جلے گا نہیں، کسی کے اوپر حسد نہیں کرے گا۔ کسی سے حسد کی بیماری سے بچنے کا علاج بنا ہے۔ آج کل پریشانی یہ ہے کہ انسان اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، بلکہ کسی کے سکھ سے دکھی ہے۔ تو اس کو اچھا کیوں مل رہا ہے، وہ اچھا کیوں ہے، اس کو ہی سب کچھ کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے متعین کیا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، تقدیر پر راضی رہو۔ یہ جو حصے میں آیا ہے وہ آپ کے لیے ہے، اللہ نے اتنا ہی لکھا ہے۔ اگر آپ اس پر راضی ہو جاؤ گے تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ مالدار ہے میں بھی بن جاؤں۔ نہیں، آپ کے حصے میں مالداری نہیں ہے تو نہیں ہے تو ہے۔ فقیروں کو تو آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقیر تو ویسے بھی جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ 500 سال پہلے جنت میں فقراء جائیں گے۔ تو اچھا ہے نا، اس سے تو تسلی مل جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں شارٹ میں مالدار بن جاؤں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ صبح مالدار بن جاؤں، اور اگر ایسا کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار بن گیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اور زیادہ بربادی میں چلا گیا، میں اور زیادہ ہلاکت میں چلا گیا۔ فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے بس اس پر راضی ہو جاؤ۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زبردست صحابی تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگتے تھے اللہ سے قبول ہو جاتا۔ یہ کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ ان کے پاس باقاعدہ دعا کروانے آتے تھے اور کہتے تھے میرا یہ اچھا نہیں، میرا وہ نہیں ہے، میرا فلاں نہیں۔ وہ کہتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اچھا ہو جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ جب آنکھ کی بینائی گئی تو ان کے کسی دوست نے، ان کے کسی ساتھی نے ان سے کہا کہ لوگ آپ سے منگواتے ہیں دعائیں، اور آپ جن کے لیے جو مانگتے ہیں، آپ جو مانگتے ہیں ان کے قبول ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی آنکھ کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اپنی آنکھ ہی مانگ لو، بینائی چلی گئی ہے آپ کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اللہ جب اسی پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ یہ کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ انسان اگر اتنا سوچ لے جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں ایک جگہ آتا ہے من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ کان لہ قوت یومہ وہو عندہ قوت یومہ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اور معافا فی جسدہ، اس کے بدن میں عافیت ہو، یعنی کوئی بیماری نہ ہو، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، 2 ٹائم کا، 2 وقت کا، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس 2 دن کا کھانا ہو، 2 ٹائم کا۔ فرمایا فکأنما لہ حیزت لہ الدنیا، تو ایسا سمجھ لو اس کو قارون کا خزانہ مل گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
اب بتائیے اگر ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں تو کیا یہ 3 چیزیں ہر صبح میں ہم کو نصیب نہیں ہوتی؟ جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہم کو کوئی دشمن کا خوف ہوتا ہے؟ نہ. کیا صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہمارے پاس 2 وقت کا کھانے کا بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنا تو ہوتا ہے. معافن فی جسدی، کیا ہماری طبیعت اچھی نہیں ہوتی ہے؟ کہ یہ 3 چیز مل جائے تو حدیث میں آتا ہے اس کو پوری دنیا مل گئی، پوری دنیا مل گئی. لیکن انسان نہیں، وہ ایسا سوچتا ہے کہ میں یہ کر ڈالوں، میں وہ کر ڈالوں. نہیں میرے بھائیوں، کوئی بھی کام کریں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں جو لکھا ہے بس اسی پر میں راضی ہوں. ہاں ہاتھ پیر مارے، اسباب اختیار کرے، لیکن حلال طریقے اختیار کرے. اگر حلال طریقے سے اختیار کر کے حلال روزی، حلال لقمہ آئے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوسری نصیحت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے آپ اسی پر راضی ہو جاؤ تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. آخری نصیحت تیسری، اس کے بعد 2 بھی ہے لیکن ابھی آپ کے سامنے تیسری نصیحت پیش کرتا ہوں. تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم سب سے مکمل مومن بن جاؤ گے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ. پہلے تو یہ یاد رکھیے پڑوسی کتنی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنا پڑوسی اپنے بغل میں ہے اور ایک پڑوسی تھوڑا دور کا ہے. 2 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. ایک پڑوسی یہ ہے کہ اپنے بازو میں رہتا ہے، صرف مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے. ایک پڑوسی یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے. رشتہ دار یعنی قریبی کوئی، چاہے وہ خالہ ہو، ماموں ہو، چچا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو. اور ایک تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کو کہتے ہیں غیر مسلم. 3 طرح کے پڑوسی ہو سکتے ہیں. فرمایا تینوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر آپ کا کوئی پڑوس میں مسلمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے تو ڈبل حق لگے گا. آپ کو رشتہ داری کا حق بھی لگے گا اور پڑوسی ہونے کا حق بھی لگے گا. اور اگر مسلمان ہو رشتہ دار نہ ہو تو کم سے کم اسلام ہونے کی وجہ سے تو حق لگے گا ہی لگے گا پڑوسی کا. اور تیسری چیز کچھ نہیں ہے، غیر مسلم ہے، فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. فرمایا کہ جب کوئی اچھا کھانا پکاؤ تو کوشش کرو کہ اس کے گھر بھیجو. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ سالن میں تھوڑا پانی ڈال دو تاکہ وہ سالن پڑوس تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھوکا نہ رہے. دیکھیے کتنا پیارا مذہب ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو بھی بھوکا رکھنا نہیں چاہتا. کوشش کیجیے. فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی بھی چیز لاؤ تو سوچ کر لاؤ کہیں بغل والوں کے، پڑوس والوں کے بچے تکلیف میں نہ آئے. اس لیے فرمایا چھلکے کچرے کے ڈبے میں ڈالو، ان کے سامنے مت ڈالو. اگر آم لاتے ہیں شاید پڑوس والے کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اگر وہ آم کے چھلکے دیکھ لے گا تو وہ بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے ہم کو تو آپ آم ہی نہیں کھلاتے. تو بیچارے ماں باپ لا نہیں سکتے ہیں تو یہ ہماری وجہ سے وہ بچے پریشانی میں آئے، تکلیف میں آئے. اس لیے فرمایا سامنے چھلکے مت ڈالو بلکہ پڑوسیوں سے دور کچرے کے ڈبے میں ڈالو تاکہ کسی پڑوسی کی، کسی بچے کی نظر نہ پڑ جائے. کیوں؟ تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. اس لیے فرمایا چھلکے بھی سمجھ کر ڈالو. بہرحال پڑوسیوں کے کئی حقوق ہیں. ایک حق تو یہ ہے کہ پڑوس میں کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا مر جائے تو اچھا ہے. ایسا لوگ بولتے ہیں کہ اچھا ہے مر جائے تو اور ذرا بیمار پڑ جائے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہو، صبح جاتے ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن کوئی جاتا ہی نہیں ہے. کوئی بیمار پڑتا ہے کیا کرنا ہے؟ صرف جا کر بیٹھنا ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھی ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اتنا کہہ کر چلے آنا ہے. 2 منٹ اس کو تسلی کی بات کہنی ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ صبح میں گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. رات کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اب انداز لگائیے کتنا فائدہ ہے. بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے
کہ دیکھو 70,000 فرشتے جب مغفرت کی دعا ہی کرتے ہیں تو پھر دیکھو موسم کون سا چل رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے یا گرمی کا؟ اگر ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے تو دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے تو دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ فرمایا گرمی کے موسم میں اگر کسی بیمار کی عیادت کرنے جانا چاہتے ہو تو دن میں جاؤ، صبح میں، اور اگر ٹھنڈی کے موسم میں جانا چاہتے ہو تو مغرب کے بعد جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات لمبی ملے گی تو لمبی دیر تک فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اچھا ہے نا، بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بیمار کی عیادت کرنے کا ویسے ہی حکم ہے، اور پڑوسی بیمار ہو تو اور زیادہ جانا چاہیے، حق بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ عیادت کی جائے، پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر ان کے یہاں کوئی انتقال کر جائے تو اس کے لیے تعزیت، اس کو تسلی کے کلمات کہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو پوری کرو، یہ حق ہے پڑوسی کا۔ آج کل ہم لوگ پڑوسیوں کے حقوق ہی بھول گئے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے، ایک حق یہ بھی ہے پڑوسی کا کہ اگر ان کے یہاں کوئی خوشخبری آئے تو آپ مبارکباد کرو، اگر ان کے یہاں کوئی غم کی خبر آئے تو ان کو تسلی کے کلمات کہو۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ خوشخبری کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اندر سے جلتے ہیں، اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں آ گئی، نہیں آنی چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز پر ان کو مبارکباد، اچھی خبر، اچھی چیزیں کہو، اچھے کلمات کہو۔ بری خبر آ جائے تو ان کو تسلی کے کلمات کہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ کتنے بڑے آدمی تھے؟ پہلے وہ ڈاکہ گیری کرتے تھے، ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے ڈاکو تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دن ہدایت دی۔ جب ہدایت دی تو ایسی ہدایت دی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک کے کیا بن گئے؟ استاد بن گئے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد بن گئے۔ سوچو کتنے بڑے آدمی بنے۔ ان کے سبق میں، ان کے سبق کے اندر 40,000 بچے بیٹھے۔ اب آپ سمجھیے کتنا بڑا سبق ہوتا ہوگا، کتنا لمبا درس ہوتا ہوگا، کیسا زبردست سبق پڑھاتے ہوں گے، کیسا بڑا آدمی ہوگا۔ کہتے ہیں ایک دن سبق پڑھا کر کلاس سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ کہتے ہیں گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں گھر کے پاس پہنچے تو بھیڑ بہت تھی، بہت بھیڑ تھی، بھیڑ بہت تھی۔ دیکھا کہ بھیڑ بہت ہے، جب انسان اپنے گھر کے پاس جائے، کہیں بھی جائے گا، جب بھیڑ بہت ہوگی تو پوچھے گا بھائی کیا معاملہ ہے، بہت سو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بھیڑ بہت تھی، پوچھ لیا کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کے پڑوس والا گھر بک رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، وہ یہودی بیچ رہا ہے۔ کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حراجی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ حراجی سمجھتے ہیں کہ حراجی ہوتی ہے کہ بولی لگتی ہے، کتنے کا کتنے کا، تو بولی لگ رہی ہے، تو بولی لگائی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہاں تک پہنچے؟ تو میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر کہتا ہوں 10 لاکھ روپے۔ اب اس زمانے کے سکے نوٹ چلتے تھے، جو بھی تھا 10 لاکھ روپے پر چل گیا۔ کہا اس پر یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ پھر جس کے لیے یہ پیسے طے ہوئے تھے، جس نے یہ گھر لیا تھا، اس نے کہا کہ میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، لیکن پہلے میں گھر تو دیکھ لوں کہ گھر کیسا ہے، پھر دے دیتا ہوں پیسے۔ تو وہ اندر گیا گھر دیکھنے کے لیے، وہ یہودی کا گھر تھا۔ جیسے ہی اندر گیا تو دیکھ رہا ہے کہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہے، دیوار بھی خراب ہے، پتہ نہیں دروازے بھی صحیح نہیں ہے، مطلب گھر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں اس کی۔ تو وہ غصے ہو گیا کہ آپ نے یہ گھر کی قیمت لگائی 10 لاکھ اور اس کی تو دیکھو حیثیت کیا ہے۔ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے گھر کی قیمت تو ویسے 2 لاکھ، لیکن یہ جو 8 لاکھ ایکسٹرا ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک آنے والے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی آپ کے پڑوس میں آئے گا، اتنا اچھا پڑوسی آپ کو ملنے والا ہے، اس کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے۔ دیکھو اچھے پڑوسی کی بھی گھر میں قیمت لگائی جا رہی ہے۔ اور آج کل ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھیے اچھا پڑوسی مل جاتا ہے نا تو ہر ایک آدمی سکون میں رہتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پڑوسی کی قیمت لگائی۔ عبداللہ ابن مبارک نے پھر کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ وہ یہودی کے پاس گئے، بھائی کیوں گھر بیچ رہا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی کی شادی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
میں گھر بیچ رہا ہوں تاکہ پیسے مل جائے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، جیب سے پورے 10 لاکھ روپے نکال کر اس کو دے دیے۔ فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کی شادی کرا دو، لیکن یہ گھر مت چھوڑنا۔ دیکھو کیسا پڑوسی، کیسے لوگ، آپ جیسا گھر چھوڑیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، شریعت ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو کہتی ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نروی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی اچھی بیان فرماتے تھے، کہتے تھے میں ایک مرتبہ انگلینڈ گیا، برطانیہ انگلینڈ گیا، تو صبح تحری میں جس کے یہاں میری تحری ہونے والی تھی، تو وہاں پر جو ہے تحری کے اندر پیپر پلیٹ، پیپر گلاس سب پیش کیے۔ اب جب کسی کے یہاں کھانے جائیں گے، اگر وہ پلیٹ اسٹیل کی، کانچ کی نہیں دے گا تو تھوڑا تعجب ہوگا کہ یہ کوئی ہوٹل میں مجھے کھلا رہا ہے، کہاں کھلا رہا ہے وہ؟ جب مہمانی کر رہا ہے تو انسان اپنے گھر کے برتن استعمال کرتا ہے، تو دیکھا کہ پیپر پلیٹ استعمال کی، گلاس بھی پیپر ہے اور پلیٹ بھی پیپر کی ہے۔ تو استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا آپ کے گھر میں اسٹیل کی پلیٹ بھی نہیں، کیا آپ کے گھر میں کانچ کی پلیٹ بھی نہیں، آپ پیپر پلیٹ استعمال کرتے ہیں؟ تو بڑا اچھا جواب دیا، سننے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ میرے اس طرف یہودی رہتا ہے، میرے اس طرف کرسچن رہتا ہے، یا دونوں طرف کرسچن رہتے، میں بیچ میں ہوں، صبح سحری کرنے کے لیے اٹھا ہوں، ہم لوگ اٹھیں تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے ہمارے بغل والے سو رہے ہیں، اگر ہم اسٹیل کی پلیٹ استعمال کریں گے تو اس کی آواز بغل تک جائے گی اور اس کی نیند میں تکلیف ہوگی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیپر کی پلیٹ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اتنا استعمال، اتنا ہمارے یہاں تو اگر کوئی بغل والا کہہ دے کہ صبح میں آواز آ رہی تھی تو اور زیادہ آواز کرتے ہیں کہ تو کیوں بولا مجھے۔ ہمارے یہاں اگر کہہ دے کہ گاڑی کی آواز آپ آہستہ کیجیے رات کو جب آتے ہیں تو کہ تم نے بولا ہی کیوں، اور زور سے فون بجاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی، شریعت یہ سکھاتی ہے اپنے ہر آدمی کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو اور زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے تیسری نصیحت پیش کی، 5 نصیحتیں۔ تیسری نصیحت، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم سب سے بڑے کامل مومن ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی صحیح سمجھ پیدا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔